وَمَن نُعَمِّرْهُ نَنكِسُ فِي الْخَلْقِ، اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں تو اسے ہم دنیا میں کمزور جو ہے وہ تخلیق تک پہنچا دیتے ہیں. یعنی جو شخص جوان ہوتا ہے، آپ دیکھیں کتنے کتنے پہلوان ہوتے ہیں، بڑھاپے میں ان کو دیکھیں تو وہ اپنے جسم سے بھی وزار ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹانگیں ان کا وزن نہیں اٹھا رہی ہوتی ہیں. تو دنیا میں اللہ نے یہ کمزوری دکھا دی ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ انسان کے ساتھ جو 3 چیزیں لگی ہیں نا، یہ انسان کو اس کی اوقات بتا دیتی ہے. ایک نیند، 24 گھنٹے میں اگر آپ ایک دفعہ نہ سوئیں، اگلے 24 گھنٹے آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ نے اپنی کوالٹی کیا بیان کی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. دوسرا، کھانے پینے کے ہم محتاج ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیں کوئی کام پرفارم نہیں کر سکتے. اور تیسرا، جو کھا پی لیا اس کو نکالنے کے بھی محتاج ہیں، پیشاب بند ہو جائے پھر بھی ہم کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتے. یہ 3 کمزوریاں اللہ نے ایسی لگا دی ہیں کہ انسان کو اس کی اوقات بتا دی کہ تیری یہ اوقات ہے. تو جو ہے بڑا جو ہے وہ دنیا کے اندر اکڑ کے چلتا ہے اور بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تیری تو یہ اوقات ہے. پھر کیا اوقات ہے یہ آگے بھی جا کے اسی سورہ یاسین کی کنکلوژن میں آئے گا کہ تجھے بے حقیر، ایک حقیر قسم کے بے قدر پانی کے نطفے سے تجھے پیدا کیا، اس سے پیدا کیا ہے اور 2 دفعہ شرمگاہ سے نکلا ہے. ایک دفعہ باپ کی شرمگاہ سے نکل کے اور دوسری دفعہ ماں کی شرمگاہ سے نکل کے وہ اس کا جو ہے وہ دنیا کے اندر ظہور ہوا ہے، اور مرنے کے بعد گل سڑ کے مردہ بن جائے گا. یہ انسان کی اوقات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو عمر دیتے ہیں اس کو کمزوری تک پہنچا دیتے ہیں. افلا یعقلون، اب بھی تمہیں عقل نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، نہ ان کی شان کے لائق تھا. ڈاکٹر اقبال کی خوبی ہے شعر و شاعری کرنا، ہمارے نبی کی خوبی ہے شعر و شاعری نہ کرنا. وہ ان کے حق میں نٹوریس چیز ہے. باقیوں کی خوبی ہے لکھا پڑھا ہونا. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ امی ہیں، اس کے باوجود ایسی کتاب آپ کے اوپر نازل ہوئی جس نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی زبانیں بند کر دی. اس میں میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے شعر و شاعری کے اعتبار سے. مسئلہ نمبر 172 میرا لیکچر ہے، اور ایک یوٹیوب پہ آپ لکھیں ہینڈ رائٹنگ آف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں نے اس ایشو کو سورۃ العنکبوت کے آیت نمبر 21-22 کے حوالے سے ایڈریس کیا. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ جو ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور ایک واضح قرآن ہے جو آپ سے امت تک پہنچا رہے ہیں. لینذر من کان حیا، اور یہ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے جو زندہ ہو. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس زندگی سے وہ سارے ہی زندہ تھے، اس زندگی سے مراد ہے جس کی فطرت مسخ نہ ہوئی ہو. بعض اوقات زندہ ہو کے بھی لوگ مردہ ہوتے ہیں. بخاری و مسلم کی حدیث ہے جو اللہ کی یاد کرتا ہے وہ زندوں میں سے ہے، جو اللہ کی یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں اکثر لوگ مردے ہی ہیں. وہ ان کی زندگی حیوانات والی ہے، جو زندگی والی زندگی ہے وہ ان کی نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی دعوت وہی قبول کرے گا جو زندہ ہے، جس کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی، جو حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور آنکھیں بند نہیں کرتا. اور جی ایڈے بڑے بڑے بزرگ پاگل سن، انہوں نے اسی قرآن پڑھا ہوا ہے. بھائی اکثر نے باقی نہیں پڑھا ہوا تھا بھائی میرے. اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ اگر دادا زندہ ہے تو اس سے پوچھنے، اس کی عمر اگر 80 سال ہو چکی ہے تو اس نے قرآن ترجمے سے کبھی پڑھا ہے تو پتہ چل جائے گا پرانوں نے کہاں قرآن پڑھا تھا. یہ تو آج کا مبارک دور ہے کہ قرآن پاک بخاری مسلم کے ترجمے ہو کے لوگوں کے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ صحابہ کے دور کے بعد اس امت نے سب سے مبارک دور اگر کوئی دیکھا وہ ہمارا دور ہے. آپ پرانے ادوار کو روتے ہیں. آپ 70s کی ذرا ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں پاکستان کی، اس وقت ذرا عورتوں کے لباس دیکھیں، اور آج آپ کالج کے باہر اگر کھڑے ہو نا، سینکڑوں بچیاں جو برقع کرتی ہیں. ہمارے پرانے زمانے کی اگر عورتیں نقاب بھی کرتی تھی نا، وہ بھی رنگین دار چادریں قسم کی جس گاؤں کی لوگ لیتی، یہ ان کا پردہ ہوتا تھا. اس طرح کا پرفیکشن والا پردہ ہمارے اجداد نے کبھی نہیں کیا. جو آج ہمارے اجداد میں اکثر لوگ مرنے سے پہلے داڑھی رکھتے تھے، کبھی جوانی میں انہوں نے یہ روگ نہیں لگایا، وہ روگ ہی کہتے تھے نا اس کو. آج نوجوانوں کی اکثریت داڑیاں رکھتی ہے. لوگ بھی کہتے پہلے زمانے چنگے سن. اللہ تو بولے جھوٹ بولنا بند کرو، کوئی چنگے نہیں سن، سانو نہیں پتا. اپنے آپ سے تو جھوٹ نہ بولے. نہ پہلے کو قرآن ترجمے سے پڑھتا تھا، نہ جوان آدمی داڑھی رکھتا تھا، نہ عورتیں جو ہے وہ نقاب والا اس طریقے سے برقع کرتی تھی. آپ 70s میں دیکھ لیں کیا حالت تھی کالجز کی. آج آپ اسلام آباد جیسے شہر میں، مجھے بڑی خوشی ہوتی کبھی کبھار مجھے گزرنا پڑے تو میں سینکڑوں بچیاں، ماشاءاللہ میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. میری الحمدللہ خود 2 بیٹیاں ہیں، تو میں مطلب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ سینکڑوں بچیاں اتنے ایلیٹ ماحول کے اندر، کروڑ پتی گھرانوں کی بچیاں، وہ نقاب کیا ہوا انہوں نے، اتنی مہنگی گاڑیوں میں آ رہی ہیں. لیکن یہی بچیاں ان سے کم سٹیٹس کے جو امیر لوگ آج سے 40-50 سال پہلے لوگ تھے نا، نقاب کا تو کوئی رواج ہی نہیں تھا. اگر زیادہ بھی کر رہی ہے وہ چادر ہی ایسے کر کے کر لی.
یہ پروفیشنل نقاب یہ تو مبارک دور اسلام نے ابھی دیکھا ہے، کیونکہ نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو زندہ ہے نا اس کو نصیحت ہوگی. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو بات انکار کرنے والا ہے اس کے لیے تو پھر اللہ کا قول اس میں پکا ہے کہ اس نے بات کو نہیں قبول کرنی. اس سے بات پتہ چلی کہ زندہ بندے ہی حق بات قبول کرتا ہے. جو عقل کے مردے ہیں، دل جن کے مردے ہیں، لاکھ آیات ان کے سامنے پڑھیں، ہزاروں حدیثیں پیش کریں، انہوں نے نماز سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ نہیں شروع کرنی. تو اسی پاویں الٹے لٹک جاؤ. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے جو اپنی مخلوق پیدا کی ہے اپنے ہاتھوں سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مخلوق پیدا کی ہے انعاما، جو مویشی ہیں، فہم لہا مالکون، اور مالک یہ ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ گائے ہم نے بنائی ہے، مالک تم ہو. بھیڑیں بھینسیں اور اونٹ ہم نے بنائے، مالک تم ہیں، تم ہو. وذللنا لہم، اور ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر بھی کر دیا ہے، تابعدار بنا دیا ہے. تمہارے سامنے یہ ذلیل ہے. یہ ذلیل عربی والا کم تر ہے، ورنہ اونٹ میں جتنی طاقت ہے وہ بات مانے اپنے مالک کی، چھڑا کے نہ بھاگ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی اس کی مینٹلٹی بنا دی ہے کہ وہ مسخر رہتا ہے. یہ بھینس کے اندر تھوڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ ایک نکیل کے ساتھ ایک بچہ بھی اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. یہ اللہ نے مسخر کیا ہے. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان پر تم سوار بھی ہوتے ہو، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو. اسی اونٹ کے اوپر آپ سوار بھی ہوتے ہیں، اسی کا گوشت بھی، بلکہ اس کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں. وہ آگے آ بھی گیا. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور اس میں مویشیوں میں اور منافع بھی ہیں اور پینے کی چیز بھی ہے. اور منافع کیا ہے کہ اس کی کھال سے آپ جو وہ ہماری ساری جو چمڑے کی انڈسٹری ہے اسی کے ساتھ وابستہ ہے. اور بھیڑوں کے جو اوپر سے اتاری جاتی ہے وہ اون کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، پھر دودھ بھی استعمال ہوتا ہے. افلا یشکرون، کیا اب بھی تم اس اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ واتخذوا من دون اللہ آلہہ. اور تم ناشکری ایسی کرتے ہو کہ اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں کو اپنا معبود ٹھہرا لیتے ہو. لعلہم ینصرون، کہ تمہاری وہ مدد کرے. لا یستطیعون نصرہم، یہ جھوٹے خدا مدد نہیں کر سکتے. وہم لہم جند محضرون، لیکن کفار جو ہے وہ انکار کرنے والے پھر انہی کے ساتھ اسی کے جتھے میں لگے میں. تو یہ معبود صرف یہ نہیں کہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں، جس کے لیے نظر نیاز کر رہے ہیں، جس کو آپ استعانت کے لیے پکار رہے ہیں، گویا کہ آپ اس کو بھی معبود مانے ہوئے ہیں. مسئلہ نمبر 3 میرا دیکھ لیں، دعا صرف اللہ ہی سے. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں ہے. مولا علی کو اللہ نے اختیار دیا بھی ہوتا تب بھی مولا علی کو پکارنا غائب میں مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے خالصتاً شرک اور ناقابل معافی جرم ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن کیا فرشتوں سے ہم کہیں گے فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے؟ نہیں. نہ ہم درود اپنا بھجوا سکتے ہیں، نہ ہم ان کو پکار سکتے ہیں. پکارنا صرف اللہ ہی کو ہے مدد کے لیے. ایک ویسے پکارنا ہے، وہ آپ کسی کو بھی پکار سکتے ہیں دعائیہ کلمات کے طور پر، جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، بالکل ٹھیک ہے، پکاریں، ہمارا سلام موضوع تک پہنچ رہا ہے. میرا ایک پورا کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ، جس میں میں نے اہل حدیث اور بریلوی دونوں ایکسٹریم رویے ان کا رد کر کے درمیان میں اہل سنت کا منہج بتایا کتاب و سنت کی روشنی میں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ اس کے پھر بھی بنے ہوئے اعلی کار. فلا یحزنک قولہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں کی باتیں آپ کو غمناک نہ کریں. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم وہ بھی جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں. ہم نے ان سب کا حساب رکھا ہوا ہے، آپ بے فکر رہیں، ایک ایک سے بدلہ لیا جائے گا. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان نے نہیں غور کیا کہ اسے ایک نطفے سے پیدا کیا گیا، بے قدر پانی سے. فاذا ہوا خصیم مبین، اسی لیے وہ اتنا جھگڑالو ہے کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اپنی اوقات نہیں دیکھتا کہ تیری حیثیت کیا تھی، بے قدر پانی سے تجھے پیدا کیا ہے اور تو اللہ کے ساتھ جھگڑتا ہے، تیری اپنی تو اوقات ہی کوئی نہیں تھی. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور اللہ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی مثالیں بیان کرتا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کر لے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور تو اپنی تخلیق کو بھول گیا کہ اس نے بے قدر پانی سے تجھے پیدا کیا، وہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور یہ گستاخ کہتا ہے کون زندہ کرے گا یہ گل سڑ کے ان ہڈیوں کو جب وہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی فرما دیجئے وہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. بھئی کوئی کام پہلی دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے یا دوسری دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے؟ پہلی دفعہ. اور جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوسری دفعہ نہیں کر سکتا. ایک بے قدر بیج سے وہ اتنا بڑا درخت نہیں پیدا کر رہا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ
انسان جب گل سڑ کے مٹی ہو جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں سے دوبارہ اس انسان کو زندہ کر لے گا. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. کوئی ایئر کریش میں بھی ختم ہو جائے، ہوا بکھر جائے اس کی راکھ، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر لے گا. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ پہلی دفعہ بھی تو اس نے پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہی اللہ ہے جس نے سبز درختوں میں سے تمہارے لیے آگ پیدا کی. ایک تو عرب کے اندر ایسے درخت بھی پائے جاتے تھے جن کے پتوں کو رگڑیں تو آگ نکلتی تھی، اور ویسے عام درخت بھی دیکھیں سبز ہے، ان کے اندر جو لکڑی ہے اس کو آپ جلاتے ہیں تو آگ حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اس آگ کو دوبارہ کوئی لکڑی بنا سکتا ہے؟ نیور. لیکن اللہ دیکھ لیں کہ ٹنوں ٹن، بلینز آف ٹن لکڑی روزانہ بنا رہا ہے، سورج کی روشنی کو کنورٹ کر رہا ہے اس کے اندر. از اکول ٹو ایم سی اسکوئر کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ انرجی، میس تو انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے لیکن انرجی کو ماس میں کوئی نہیں کنورٹ کر سکتا. ابھی تک تو سائنس پاسبل نہیں ہوئی ہے. آگ کو جلا کے آپ ہیٹ حاصل کرتے ہیں لیکن اس ہیٹ، لکڑی کو جلا کے اس ہیٹ سے دوبارہ لکڑی بنا لینا یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں سورج کی روشنی سے کس طریقے سے بلینز اینڈ ٹریلینز آف ٹن لکڑی تیار کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس کو تم تاپتے بھی ہو، فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اسے سلگھاتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ قدرت نہیں رکھتا عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، بلا کہ اس کی مثل اور مخلوقات کو پیدا کر لے. جس نے پہلی دفعہ اتنی مخلوقات پیدا کی وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. بلا، کیوں نہیں. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بھائی اس کا کہنا تو صرف اتنا ہی ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت، پاک ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے ہر چیز کی، کل شیء، ہر چیز کی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں مر کر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات ہم نے آج سنی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.